غصہ عقل کا دشمن ہے اور خاموشی اس کی موت۔ محبت الفاظ میں نہیں، عمل میں نظر آتی ہے۔ دعا میں وہ طاقت ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے۔ دعا ایک پل میں وہ دے سکتی ہے جو سالوں کی محنت نہیں دے سکتی۔ عاجزی اختیار کرو، عزت خود بخود مل جائے گی۔ تم جتنا جھکتے ہو اتنا ہی بلند ہوتے ہو۔ غرور زمین پر گراتا ہے اور عاجزی آسمان تک لے جاتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو تمہیں دکھ دے وہ تمہارا استاد ہے۔ ہر دکھ انسان کو کچھ نہ کچھ سکھا جاتا ہے۔ جب تمہارے اندر کچھ ٹوٹے گا تب ہی روشنی داخل ہوگی۔ تکلیف روح کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ غم تمہیں دل کو صاف کرنے کے لیے آتے ہیں، انہیں برا مت کہو۔ غم اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتا ہے۔ خدا کو تلاش مت کرو، اسے محسوس کرو، وہ تمہارے اندر ہے۔ جو تم تلاش کر رہے ہو وہ بھی تمہیں تلاش کر رہا ہے، یعنی اللہ کی محبت اور بندے کی طلب ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہے۔ خاموشی وہ زبان ہے جسے صرف دل سنتا ہے۔ اپنے دل کو اس جگہ رکھو جہاں اللہ ہے، کیونکہ دل وہیں آباد ہوتا ہے جہاں اللہ ہو۔ صبر کرنا کمزوری نہیں، یہ طاقت کی سب سے بلند شکل ہے۔ جو انسان غصے، دکھ اور محرومی کے وقت خاموشی اختیار کرتا ہے وہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں اور راستے بند نظر آئیں تب صبر ہی وہ کنجی ہے جو غیبی مدد کے دروازے کھولتی ہے۔ جب غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، کیونکہ ایک لمحے کا ضبط زندگی کی کئی ندامتوں سے بچا سکتا ہے۔ محبت میں قربانی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن جو محبت اللہ کے لیے ہو وہ کبھی فنا نہیں ہوتی۔ دل وہی خوبصورت ہوتا ہے جو کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور اگر کسی کو چھوڑ دے تو اللہ کے حکم پر چھوڑے۔ عاجز وہی ہوتا ہے جو اپنی خوبیوں پر ناز نہیں کرتا بلکہ ہر نعمت کو اللہ کی عطا سمجھتا ہے۔ اصل محبت وہ ہے جو آپ کو گناہوں سے بچائے اور اللہ سے قریب کر دے۔ جو محبت اللہ کے لیے ہو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ عاجزی وہ خوبی ہے جو انسان کو سب کے دل میں جگہ دیتی ہے۔ بڑا وہی ہوتا ہے جو خود کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ غرور کر کے انسان اپنی عزت خود کم کر لیتا ہے۔ دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم رو رہے ہو وہ اللہ تمہیں بہتر وقت پر عطا کرنا چاہتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کا کردار اس کے الفاظ سے نہیں، اس کے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ عزت دولت سے نہیں، اخلاق سے بنتی ہے، اور علم وہ خزانہ ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے بڑے لفظ نہیں چاہیے، بس ایک سچا دل چاہیے، کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ جنت عمل سے ملتی ہے، صرف خواہش سے نہیں۔ ہم جنت کا خواب دیکھتے ہیں مگر خود کو بدلنا نہیں چاہتے۔ سکون چاہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ جنت ان کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کے راستے پر چلتے ہیں۔ جنت کی طلب دنیا کی آزمائش سے گزرے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ جنت کوئی سستا انعام نہیں، اسے پانے کے لیے دل، نفس اور وقت اللہ کے حوالے کرنا پڑتا ہے، ورنہ صرف زبان سے چاہنے والے بہت ہیں، پانے والے کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا فرما دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے بہتر اور وسیع نعمت نہیں دی گئی۔ یعنی اگر تم صبر کرنا چاہو تو اللہ تمہارے دل کو طاقت دے گا۔ صبر کوئی کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ خود دیتا ہے۔
بہت بہتر طریقے سے۔ صبر عبادت ہے، لیکن اپنی تذلیل برداشت کرنا نیکی نہیں۔ جب کوئی تمہیں بار بار تکلیف دے تو وہاں سے دور ہونا بھی ایک عبادت بن جاتا ہے۔ اگر کسی کا پیار، عزت یا خاموشی کو نظر انداز کر دو تو یاد رکھو برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اور جب وہ حد ٹوٹتی ہے تو رشتے بکھر جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ کسی کے لیے سب کچھ کر رہے ہوں اور وہ شخص آپ کی قدر کرنا بھی گوارا نہ کرے۔ جو صرف آج دیکھتا ہے وہ کبھی کل نہیں بدل سکتا۔ بڑے خواب وہی دیکھتا ہے جس کا یقین اللہ پر مضبوط ہو۔ دنیا کی کامیابی چھوٹے ذہن والوں کو نہیں ملتی،